نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 رجب المرجب نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ سعید نے میری فلاں زمین دبا لی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش بھر بھی زمین بھی ظلمن دبائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمین تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور وہ ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں یا اس کے بعد کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جہنم پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم کو جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا، بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی چیز پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، زمانے جاہلیت کی 4 بری چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی رہیں گی، لوگ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 1 حسب و نسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2 دوسروں کے نسب میں طعن کرنا۔ نمبر 3 ستاروں کی چال و گردش سے پانی طلب کرنا۔ نمبر 4 میت پر رونا پیٹنا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی سب سے بڑی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے مال و اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے
تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت و دشوار ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے بخار کا علاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کا اثر ہے، لہذا اس کو آب زمزم سے ٹھنڈا کرو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ایسا مذاق نہ کرو جس سے جھگڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔